کون کہتا ہے کہ اسلام دقیانوس ہے؟ پتھر کے زمانے کا ہے۔ اسلام تو بہت ماڈرن ہے۔ لگتا ہے آپ نے کبھی اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر سیرت کی کتابیں اٹھائیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت اتنی آزاد تھی۔ اسلام کے اندر عورت تجارت کیا کرتی تھی، عورتیں کاروبار کرتی تھیں، حتیٰ کہ نکاح کا پیغام بھی خود بھجوایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک کر عورتیں سوال کیا کرتی تھیں۔ اگر کوئی شوہر سے شکایت ہوتی تو اللہ کے نبی کو جا کر بتایا کرتی تھی، حتیٰ کہ گھروں کے اندر خادم بھی رکھے تھے، لیکن وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کیا کرتے تھے۔ وہ حیا کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ عورتیں اپنے خاوند کی فرما برداری بھی بہت زیادہ کرتی تھی، اور ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طب پڑھایا کرتی تھی، اصحاب صفہ کو سرجری پڑھایا کرتی تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین یہ قرآن کی حافظہ تھیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ حفصہ کو قرآن جمع کرنے کا سارا ذمہ دیا تھا۔ سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامعہ مسجد میں احادیث پڑھایا کرتی تھی، اور بہت زیادہ کتابیں بھی تصانیف کی ہیں، اور بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ اسلام کے اندر عورتوں کو مکمل آزادی تھی، لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کر۔ جو اسلام کی حدود ہیں وہ ان کی پاسدار تھیں۔ وہ اپنے بزرگوں کی عزت کرتی تھیں، اپنے خاوندوں کا احترام کرتی تھیں، فرما برداری کرتی تھیں، اپنے ماں باپ کی عزت داغدار نہیں کرتی تھیں، وہ زبان دراز نہیں تھیں۔ ذرا اسلام کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں۔ جو عورتوں کو آزادی یا عورتوں کو عزت اسلام نے دی ہے، وہ کسی مذہب کے اندر نہیں، وہ کسی فرقے کے اندر نہیں۔ اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اسلام تو ہی ہے جس نے عورت کو شہزادی بنایا ہے۔ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو سید زادی بنایا ہے۔ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو گھر کی سردار بنایا ہے۔ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو بہن کا مقام دے کر بھائیوں کے ہاتھ میں حفاظت رکھ دی، ماں کا مقام دے کر بیٹوں کے ہاتھ کے اندر حفاظت رکھ دی، بیوی کا مقام دے کر خامد کے ہاتھ کے اندر حفاظت رکھ دی۔ عورتوں کو اور کیا چاہیے؟ اسلام کی قدر کریں، ذرا اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔